20 ستمبر 1187 سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تھا، جو صرف 12 دن بعد فتح پہ ختم کیا گیا تھا۔ 20 ستمبر 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور 2 اکتوبر 1187 تک جاری محاصرے کے بعد شہر فتح کر لیا۔ فتح بیت المقدس کے بعد سلطان نے کسی قسم کا خون خرابہ نہیں کیا، جس کا مظاہرہ پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر صلیبیوں نے کیا تھا۔ 4 جولائی 1187 کو جنگ حطین میں زبردست شکست کے بعد عیسائیوں کی مملکت یروشلم کمزور پڑ گئی اور کئی اہم شخصیات سلطان صلاح الدین ایوبی کی قید میں چلی گئیں۔ ستمبر کے وسط میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے عکا، نابلس، یافا، سیدون، بیروت اور دیگر شہر فتح کر لیے۔ جنگ کے شکست خوردہ عیسائی سور پہنچ گئے، جہاں حطین کے مارکے کے شکست خوردہ کئی عیسائی جنگجو بھی تھے، جن میں بیلین ایبیلنی بھی شامل تھا۔ اس نے اپنے اہل خانہ کو واپس لانے کے لیے سلطان صلاح الدین سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے بیت المقدس جانے کی اجازت دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شرط پر اجازت دی کہ وہ 1 دن سے زیادہ قیام نہیں کرے گا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو ملکہ سبیلیہ نے اس سے شہر کا دفاع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے فوج کی کمان سنبھالنے کی ہدایت کی۔ بیلین نے ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور شہر میں اشیاء خرد و نوش اور اسلحے کا ذخیرہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زیر قیادت شام، مصر کی افواج سور کے ناکام محاصرے کے بعد 20 ستمبر 1187 کو بیت المقدس پہنچ گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور بیلین کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بغیر خون خرابے کے شہر حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن شہر کے عیسائیوں نے بغیر لڑے مقدس شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ وہ پرامن طور پر شہر دشمن کے حوالے کرنے پر اسے تباہ کرنے اور خود مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ مذاکرات میں ناکامی پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی افواج برج داؤد اور باب دمشق کے سامنے کھڑی ہو گئی اور تیر اندازوں نے حملے کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری بھی کی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی افواج نے کئی مرتبہ دیواریں توڑنے کی کوشش کی، لیکن عیسائیوں نے اسے ناکام بنا دیا۔ 6 روزہ محاصرے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے افواج کو شہر کے دوسرے حصے کی جانب منتقل کر دیا اور حملہ جبل زیتون کی جانب سے کیا جانے لگا۔ 29 ستمبر کو مسلم افواج شہر کی فصیل کا ایک حصہ گرانے میں کامیاب ہو گئیں، تاہم وہ فوری طور پر شہر میں داخل نہ ہوئیں اور دشمن کی عسکری قوت کو ختم کرتی رہیں۔ ستمبر 1187 کے اختتام پر بیلین نے صلاح الدین سے مذاکرات کے دوران ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان صلاح الدین نے مردوں کے لیے 20، عورتوں کے لیے 10 اور بچوں کے لیے 5 اشرفیوں کا فدیہ طلب کیا، اور جو لوگ فدیہ نہیں دے سکے ان کا فدیہ سلطان صلاح الدین نے خود ادا کیا یا انہیں غلام بنا لیا گیا۔ بعد ازاں سلطان صلاح الدین نے فدیہ کی رقم مزید کم کر کے مردوں کے لیے 10، عورتوں کے لیے 5 اور بچوں کے لیے صرف 1 اشرفی مقرر کر دی۔ بیلین نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے صرف 30,000 اشرفیوں کے بدلے تمام عیسائیوں کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ 2 اکتوبر 1187 کو بیلین نے برج داؤد کی چابیاں سلطان کے حوالے کر دی۔ اس موقع پر اعلان کیا گیا تمام عیسائیوں کو فدیے کی ادائیگی کے لیے 1 ماہ کا وقت دیا جا رہا ہے، جس میں 50 دن تک توسیع کی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک رعا پرور اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے غلام بنائے گئے عیسائیوں کا فدیہ خود ادا کر کے انہیں رہا کر دیا۔ فتح بیت المقدس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ اس نے عیسائیوں سے مسلمانوں کے اس قتل عام کا بدلہ نہیں لیا جو انہوں نے 1099 میں بیت المقدس کے فتح کے بعد کیا تھا، بلکہ اس نے انہیں حد درجہ رعایت دی۔ فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو عرق گلاب سے دھلوایا۔ فتح بیت المقدس کی خبر یورپ کے عیسائیوں پر بجلی بن کر گری، جس کے جواب میں انہوں نے تیسری صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا اور انگلینڈ کے رچرڈ شیردل، فرانس کے فلپ آکسس اور جرمنی کے فریڈرک ہاربروسا کی زیر قیادت ایک عظیم مسیحی لشکر بیت المقدس پر چڑھائی کے لیے روانہ ہوا۔ تیسری صلیبی جنگ میں یورپ کے عیسائیوں کی ناکامی ہوئی۔ یہ جنگ 1189 سے 1192 تک جاری رہی۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلمانوں کا قبضہ رہا۔
14 مئی 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں 1 اگست 1967 کو بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کی سرزمین آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا راستہ دیکھ رہی ہے۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہیں۔